الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. علی، بیٹے علی، کیا آپ نے نہیں سنا مسجد سے الصلاۃ خیر من النوم؟ نیند سے بہتر نماز ہے، اس کا یہ اعلان ہے وہ. سو آپ جلدی اٹھ جائیے. ٹھیک ہے ماں جی. دیدی مجھے وضو کرنے دو. تو آپ دان صاف کیے بغیر مسجد جائیں گے؟ نماز کے لیے دان کیوں صاف کرنا ہے؟ وضو کافی نہیں ہے؟ نماز کے لیے وضو کافی ہے، مگر وضو کرنے سے پہلے دان بھی صاف کرنا ہے. یہی تھی ہمارے پیغمبر کی نصیحت. تو میرے منا پہلے دان صاف کرتے جائیے. السلام علیکم ابا جان. وعلیکم السلام. ہاں بیٹا، وضو کر کے تیار ہو گئے تو ہم مسجد چلیں. ابو، آج سے بابا کے ساتھ ہر دن مسجد جانے کے لیے امی بول رہی تھی، وہ کیوں؟ ہاں آپ ہی بولیے، آج کے دن کی کیا خاصیت ہے؟ ہاں، آج میرا 7واں جنم دن ہے. ہاں وہی ہے نا. تو ابھی آپ کی کیا عمر ہوئی؟ 7 سال. کیا آپ کو معلوم ہے ہمارے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا ہے؟ ہر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھنا شروع کریں. سمجھ گئے؟ ہم اگر نماز نہیں پڑھے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں تو ہم مسلمان ہی نہیں رہیں گے. مسلمان بولے تو کیا ہے؟ مسلمان کا ماننا ماننے والے، یعنی اللہ اور پیغمبر کے ارشادات کو مان کر زندگی گزارنے والے. سمجھ گئے؟ ہمارے پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں بھی نماز کے بارے میں ہی ہمیں نصیحت فرما رہے تھے. تو اس سے نماز کی کتنی اہمیت ہے معلوم ہو گیا. ابھی ہم مسجد چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا میں آپ کا ہاتھ سنبھال لوں؟ نہیں بیٹا، آپ لوگ جلدی جائیے، میرے انتظار میں آپ بھی دیر ہو جائیں گے. ابو، وہ دادا بیچارے، وہ دادا تکلیف اٹھا کر کیوں مسجد آتے ہیں؟ وہ بات کیا ہے معلوم بیٹا؟
فجر کی نماز کے لیے مسجد آنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ ان کو بہت تحفے بھی دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی بہت تحفے ملیں گے، ہے نا ابو؟ کیا تحفہ ہے معلوم بیٹے؟ معلوم، جنت۔ ہاں وہی ہے۔ الله أكبر. اللهم افتح لي ابواب رحمتك العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انی اسألک من فضلک۔ بیٹا دادا کی لاٹھی اٹھا کے دے دو۔ دادا یہ آپ کی لاٹھی۔ ہاں ماشاء اللہ، بہت اچھا لڑکا۔ کیا نام بیٹا آپ کا؟ علی۔ آپ لوگ چلیے، میں آرام سے آتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابو آپ مسجد داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے کچھ بول رہے تھے، وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے بیٹے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک بولنا چاہیے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہاں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ایسے ہی، اور نکلتے وقت اے اللہ میں تیرا فضل چاہتا ہوں، اس جیسی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، سمجھے؟ ایسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے بھی دعائیں پڑھنی ہیں۔ وہ کیا ہے ابا جان؟ گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر اللہ کے نام پر توکل کرتے ہوئے نکلنا ہے۔ ایسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر اللہ پر توکل کر کے گھر والوں کو سلام کر کے ہی داخل ہونا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اگر بسم اللہ نہیں پڑھے تو کیا ہوگا؟ اگر گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھے تو ابلیس بھی ہمارے ساتھ گھر میں داخل ہو جائے گا۔ تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے ضرور بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ہے نا ابو؟ ابو وہ درخت سے چڑیاں آواز کرتے ہیں، دیکھیے بہت چڑیاں ہیں۔ وہ چڑیاں کیوں آواز کرتے ہیں؟ وہ صرف آواز ہی نہیں کرتے بیٹے، وہ اصل میں اللہ کی پاکی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ بات آپ کو کیسے معلوم؟ وہ قرآن میں ہے بیٹے۔ یہ پرندے ہی نہیں، چونٹیاں، سمندر کی مچھلیاں، شہد کی مکھی، مینڈک، ایسے ہی زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، یہ کہہ کر قرآن نے بتایا ہے۔ ابھی وہ اپنی غذا تلاش کر کے دور دور پھیل جاتے ہیں۔ ان کو کہاں سے غذا ملتی ہے؟ کون ان کو کھانا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے گا۔ صرف ان چڑیوں کو ہی نہیں، یہ دنیا کی ہر مخلوقات کو کھانا کھلانے والا اللہ ہی ہے۔
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. अम्मी, अब जो आप तिलावत किए हैं वो सूरह यासीन है ना? जी हाँ बेटी. क्या उसका माना थोड़ा बताएंगे? या अल्लाह, मुझे उसका माना मालूम नहीं है ना बेटी. तो कुरान में अल्लाह के फरमान मालूम ना हो तो हम कैसा इताअत करेंगे? ये बात भी सही है. तो एक काम करते हैं बेटी, मदरसे में जाकर अच्छी तरह पढ़कर अम्मी को भी सिखा देना. इंशाअल्लाह अम्मी. हाँ, अब्बा जान होंगे, मैं जाकर खोलती हूँ. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. अम्मी, अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. बेटे, नमाज पढ़ लिए? कितने रकात पढ़े? 2 रकात. नमाज में आप क्या क्या पढ़े? फातिहा. नमाज के बाद मैं भी हाथ ऐसा कर कर दुआ किया. क्या दुआ मांगे? माँ बाप की हिफाजत फरमा, मुझे और दीदी को अच्छे अखलाक अता फरमा, ऐसी दुआ मांगा. आमीन. बेटे, आपको चाय नहीं पीना? बहन के जैसे मुझे भी कुरान पढ़ना है, थोड़ा दीजिए ना. है, तुमने पढ़ना नहीं आता? आयशा. अब्बा. क्या हुआ अली? ये दीदी देखिए, मुझे कुरान छूने नहीं देते. दीदी ने कहा मुझे कुरान पढ़ने नहीं आता. हाँ, दीदी ने ऐसा कहा. बेटा, तुम भी आज से दीदी के साथ मदरसा जाओ. कुछ दिन बाद तुम भी दीदी जैसे ही कुरान सीख लोगे. मेरे बेटे को अच्छी तरह कुरान पढ़ाने के लिए मैं उस्ताद को बताता हूँ, ठीक है ना? मैं मदरसे में जाकर दीदी से बेहतर कुरान पढ़ूंगा. सिर्फ कुरान पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, उसका माना भी समझकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है. समझ गए? हाँ, बहन को आप हरा देना, ठीक है ना? अम्मी, मैं भी दीदी के साथ मदरसे जाऊंगा. अब्बू ने अभी बोला. हाँ. अली, ये चाय ले लो. मैं दीदी को हरा दूंगा. अली, आप कुछ भूल गए? क्या है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. We know there's nothing will change, and loving ways, and know it's for real, it's for freedom. अली, कितने देर से नहा रहे हैं? जल्दी आइए, मदरसे का वक्त हो गया. हाँ, मैं अभी आया हूँ दीदी. हाय, नए कपड़े. अच्छी खुशबू. बेटे, नए कपड़े पहनते हुए बिस्मिल्लाह कहिए. हाँ, मैं भूल ही गया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा लग रहा है ना माँ? अल्लाह जो दिया है उसका शुक्र अदा नहीं करना. अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत अच्छे बच्चे.
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. آپ دونوں پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو. आयशा, संभाल कर जाना और भाई को भी संभालना. ٹھیک ہے ماں. है अल्लाह, ये दोनों जो तूने अपने रहमत से अता किए हैं उनको सीधे रास्ते पर चलाना. ये दोनों हमारे आखिरत का तोशा हैं, उन्हीं हमारी आंख की ठंडक बना. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں آج علی بھی ہے نا. علی کا کرتا بہت خوبصورت ہے. یہ نیا ہے نا؟ یہ میرے ابو نے خرید کر دیا ہے. عرفان، کل کی دعا سیکھ لیے؟ ہاں، کھانے کے بعد کی دعا ہے نا، میں سیکھ لیا. تو بتائیے. الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ الذی. رک میں ہی بولتا ہوں. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. الحمد. علی کو استاد سکھائیں گے، سنیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بیٹھیے. ہاں آج ایک نیا مہمان بھی ہے. ادھر آئیے، پوچھنے دیجئے. بیٹے کا نام کیا ہے؟ علی. اچھا نام ہے. علی نام کا دوسرا ایک آدمی بھی تھا. کون ہے وہ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں. ہمارے پیغمبر کے لے پالک بیٹے. ہمارے پیغمبر پر جب قرآن نازل ہوا تو سب سے پہلا شہادت پڑھنے والا لڑکا علی تھے. ہاں، کلمہ شہادت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ میں بولوں گی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہاں، اسلام کی بنیاد 5 ہیں. اس میں سب سے پہلے شہادہ. باقی کیا کیا ہیں؟ عرفان بتائیے. دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ، 5واں حج. استاد، اس کا معنی تھوڑا بتائیں گے؟ ہاں کیوں نہیں. بیٹی حنا شروع سے تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت مہربان رحم کرنے والا اللہ کے نام سے. الحمد للہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
نہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا اور نہ گمراہوں کا۔ آج ایک اور چھوٹی سی سورت کا بھی ترجمہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے استاد۔ تو غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہایت ہی رحم اور مہربان اللہ کے نام سے۔ قل هو اللہ احد، کہیے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، معبود برحق جو بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ ہماری عبادت اور فرما برداری سب کچھ صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، بات کرنے کے لیے زبان، سب نعمتیں وہی ایک اللہ نے عطا کیے ہیں۔ اس لیے صرف سچی بات کہیں، اچھی چیز دیکھیں اور اچھی چیز سنیں۔ اس طرح ہم اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ ہاں، آج علی بیٹا مدرسے میں داخلہ لینے کی وجہ سے سب کو استاذ کی طرف سے مٹھائی ہے۔ ہاں علی بیٹے ادھر آئیے، آج آپ کو عربی الفاظ سکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ سکھانے کے بعد اچھی ایک نظم بھی سنا دیتا ہوں۔ تو آپ یہ کتاب میں دیکھیے۔ الف، الف، با، با، تا، تا، ثا، سا، جیم، جیم، حا، حا، خا، خا، دال، دال، ذال، ذال، را، را، زائی، زائی، سین، سین، شین، شین، صاد، صاد، ضاد، ضاد، طوا، طوا، ضا، ضا، عین، عین، غین، غین، فا، فا، قاف، قاف، کاف، کاف، لام، لام، میم، میم، نون، نون، ہا، ہا، واو، واو، یا، یا، ہاں کل سبھی سویرے آ جائیں۔
ٹھیک ہے استاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیدی دیدی جلدی آئیے. یہ دیکھیے ایک بڑی آنکھ والا مینڈک. کس طرف؟ یہ دیکھیے. پیکرام پیکرام. علی کیا کر رہے ہو؟ بیچارہ وہ مینڈک کو درد ہوا ہوگا. میں امی کو بتاؤں گی، تم کو پٹائی ہوگی. آؤ جائیں گے. دیدی آپ امی کو بولیں گے؟ اچھے لڑکے نہیں بنے تو میں بول دوں گی. امی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آہا بچے جلدی آ گئے. امی استاد ہمیں مٹھائی دیے. آہا استاد آج کیا کیا پڑھا ہے؟ استاد آج ایک نظم سنائے. سنائیے. میں سناتی ہوں. اللہ خالقنا اللہ رازقنا اللہ خالقنا اللہ رازقنا. وہی خدا ہے جو پرندوں کو کھلاتا ہے، وہی خدا ہے جو پودوں کو اگاتا ہے. اللہ یطعمنا اللہ یسقینا اللہ یطعمنا اللہ یسقینا. وہی خدا ہے جو بارش بھی برساتا ہے، وہی خدا ہے جو ندیوں کو بہاتا ہے. اللہ حافظنا اللہ حمینا اللہ حافظنا اللہ حمینا. وہی خدا ہے جو محافظ زمین و سمندر کا، وہی خدا ہے سہار ہر مظلوم غریبوں کا. اللہ یسمعنا اللہ ینصرنا اللہ یسمعنا اللہ ینصرنا. وہی خدا ہے جو دعائیں قبول فرماتا ہے، وہی خدا ہے ہمیشہ ہمارے قریب رہتا ہے. اللہ خالقنا اللہ رازقنا اللہ خالقنا اللہ رازقنا. سننے بہت اچھا ہے. ابھی ہاتھ منہ دھو کے آئیے، ہمیں کھانا کھانا ہے. میں پہلے دوں گا. رک رک میں پہلے صاف کر لوں گی. دیدی ذرا ہٹیے. علی میں امی کو بولوں کیا؟ مینڈک. امی یہ علی نے آج مدرسے سے آتے ہوئے تالاب کے مینڈک کو پتھر سے مارا. ہاں ایسا کیا؟ کوئی بات نہیں، وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگا. وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، ہے نا علی؟ واللہ میں نے نہیں مارا ماں. امی علی اللہ کے نام سے جھوٹی قسم کھایا. علی اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے.
झूठी कसम खाने वाले को अल्लाह जरूर सजा देगा। यही सिर्फ नहीं, अल्लाह के नाम की खाई हुई कसम अगर कोई तोड़ दिया तो उसके बदले में 10 गरीबों को हम जो खाते हैं वैसे ही खाना देना है, या नहीं तो हम जो पहनते हैं वैसे ही कपड़ा देना है। अगर इस पर कादिर नहीं है तो 3 रोज़ा कम अज़ कम रखना है, तभी इसका कफ़ारा हो सकता है। बेटा, अगर आपको कोई पत्थर से मारे तो आपको दर्द नहीं होगा? इसी तरह वो मेंढक को भी दर्द हुआ होगा। वो मेंढक अगर मर गया तो उसके बच्चों को कौन पालेगा? आइंदा ऐसा नहीं करेंगे ना? मैं जानबूझकर नहीं किया था। अच्छा लड़का, अब हम खाना खाएं। अम्मी, ये बहन खाते हुए बिस्मिल्लाह नहीं बोली। हाँ, दोनों बिस्मिल्लाह पढ़कर खाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी वसक़ानी वजअलनी मिनल मुस्लिमीन। मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, लोरिका गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। तेरे ममता के साए में भूलो भलो थाम कर तेरी उंगली में पढ़ता चलूं, तेरी खिदमत से दुनिया में अज़मत मेरी, तेरी कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, उम्र भर सरफ साया तेरा चाहिए, मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। अम्मी इधर देखिए, सूरह यासीन का तर्जुमा इंटरनेट पर है। हाँ, देखने दो। ये देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और हर जबान में है। हाँ, अब तो हमें पढ़ने बहुत आसान हो गया ना? सही है माँ। तो आज से पूरा कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करना है, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बारह, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ इरफान, हनान कहाँ है? हाँ, वो आ रही है।
इरफान, आपको कुछ हुआ क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं हुआ। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, तेज चलाए तो ऐसा ही होगा। आप आहिस्ते आहिस्ते क्यों नहीं चलाते? अब से संभल कर चलाना। इरफान, थैंक्स। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया? वो जाबिर है ना, वो इरफान को गिराना चाहा। फिर क्या हुआ? वो खुद गिर गया। फिर जाबिर को क्यों मदद करने गया? अगर हमसे कोई बुरा किया तो भी, उनको कुछ मुसीबत हो तो जरूर मदद करना। हमारे पैगंबर का एक वाकया आपको याद नहीं है क्या? कौन सा वाकया? मदीने में एक बूढ़ी थी। हमारे पैगंबर उसके घर से गुजरते। रोज वो बूढ़ी पैगंबर के ऊपर कचरा फेंकती थी, मगर हमारे पैगंबर उसको कुछ कहे बगैर मुस्कुराते हुए अपना बदन साफ करते, चुपचाप चल पड़ते। एक दिन पैगंबर ने बूढ़िया को नहीं देखा। पैगंबर ने जब दरियात किया तो वो बूढ़ी बीमार थी। उस बूढ़ी की जियारत करके पैगंबर ने शिफा के लिए दुआ की। ये कैफियत देखकर वो बूढ़ी मुसलमान हो गई। हाँ, ये वाकया सुना तो मुझे एक बात याद आई। हमारे क्लास का अन्नू है ना, वो घर पर बीमार पड़ी है। हम जाकर उसकी जियारत करें। अच्छी बात है, बीमारों की जियारत करना है, उस्ताद ने बताया था। चले हम जाकर जियारत करें। अली, किधर भाग रहे हो? उधर रुक जाओ। क्या हो गया? मैं एक दिन ये तालाब के मेंढक को पत्थर मारा था। अब वो नजर नहीं आ रहा है। बेचारा वो मर गया होगा। कोई बात नहीं बेटे, आप जानबूझकर नहीं किया ना। वो मेंढक कहीं पानी के अंदर होगा। चलो हम चलें। अब्बाजान, वो रहा मेंढक। वो पत्थर के पीछे छुपा है। अच्छा हुआ उसे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ अली, आप खुश हो गए? चलो हम चलते हैं। कल रमज़ान शुरू होने वाला है। मुन्ना को रोज़ा भी रखना है ना। रोज़ा कैसे रखेंगे? आपको मालूम नहीं? नहीं। तो रोज़े के बारे में चंद बातें घर जाकर बताता हूँ, ठीक है? हाँ, इंशाअल्लाह। या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। मेरी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरी आंचल की ठंडी हवा चाहिए। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। मेरी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। लोरी का गा के मुझको
سلاتی ہے تو، مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، تیرے ممتا کے سائے میں بھولو بھلو تھام کر تیری انگلی میں پڑھتا چلوں، تیری خدمت سے دنیا میں عظمت میری، تیری قدموں کے نیچے ہے جنت میری، آسرا بس تیرے پیار کا چاہیے، میری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، عمر بھر صرف سایہ تیرا چاہیے۔